بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. میں پورا رمضان ایک چیز سوچتا رہا کہ یا اللہ یہ تراویحاں کیوں ہیں؟ تیرا کوئی عمل حکمت بصیرت، تیرا کوئی عمل رحمت برکت کے بغیر تو ہے نہیں. سارا دن کی نٹھالی، سارا دن کی بھوک، کھانے کے بعد تو جسم اور نڈھال ہو جاتا ہے اور جسم مانگتا ہے آرام، اور اوپر سے کھانا کھاتے ہی فکر شروع کی او تراویحاں پڑھو. یا اللہ یہ کیوں ہے؟ تو مجھے سمجھ آئی کہ میرا اللہ ساری زندگی کی معذوریوں سے مجبوریوں سے ہمیں بچانا چاہتا ہے، ساری زندگی کی معذوریوں اور مجبوریوں سے بچانا چاہتا ہے. کہ لگا میں صحرا میں گیا تو گم ہو گیا، ریت ہی ریت، زندگی کچھ نظر نہیں آ رہی تھی، اور حتیٰ کہ میں موت کے قریب ہو گیا. آخر ایک شخص مجھے ملا اور اس نے میری حالت دیکھی، پیاس سے میرا برا حال ہے، تو اس نے مجھے کٹورا لا کے دیا پانی کا، پر اس میں بھوسا ڈال کے دیا. پانی کا کٹورا دیا پر دیا بھوسا. اب میرے جی میں آئے کہ میں ایک پل میں سارا کٹورا پی جاؤں، اب اس بھوسا مجھے پانی نہ پینے دے. تھوڑا پیوں پھر بھوسا ہٹاؤں، پھر چسکی پیوں پھر بھوسا ہٹاؤں، پھر پیوں پھر بھوسا ہٹاؤں، پھر پیوں پھر بھوسا ہٹاؤں. مجھے دکھ خاموشی سے وہ بابا دیکھ رہا تھا، وہ بوڑھا دیکھ رہا تھا. آخر کار میں نے بڑی مشکل سے پانی پیا اور کچھ میری جان میں جان آئی. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے تیری پیاس ایسی تھی کہ تو ایک دم پھٹ جاتا اور مر جاتا. میں نے بھوسا اس لیے ڈال کے دیا کہ تو پانی کو پی ذرا ٹھہر ٹھہر کے پی. میں لاکھ تجھے ٹھہر ٹھہر کے کہتا تو ٹھہر ٹھہر کے نہیں پی سکتا تھا. میرے رب نے افطاری کا نظام دیا ہے، ہم ٹوٹ پڑتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. یقین جانیے اگر تراویحاں نہ ہوتی تو رمضان میں اتنی بیماریاں پھوٹتی، اتنی پھوٹتی، اب سوچ نہیں سکتے. روزہ رکھنے والے ہی تراویحاں پڑھتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے وہ بہت کم ہوتے ہیں کوئی تراویحاں پڑھ لیں. جس نے روزہ رکھنا تراویح تو اسی نے پڑھنی، اور جس کو روزہ ہے اس کے لیے تراویح لازم ہے. اور خاص طور پہ دسترخوان جہاں وسیع ہو، کشادہ ہو، یہ نہ کہا جائے کہ ایک روٹی کھانی ہے اور دوسری نہیں کھانی، یہ نہ کہا جائے. جہاں دسترخوان وسیع ہو اور کشادہ ہو، وہاں تراویحوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہاں تراویحوں کا مقام اور تراویحوں کی حیثیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جہاں دسترخوان وسیع ہو. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے پورے رمضان میں آپ نے اس کی مشق کی. اب چونکہ مجمع ہمارا بڑھ گیا ہے اور نیا مجمع آیا ہے، میں پچھلی رمضان سے مراد یکم رمضان سے جو چیزیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، میں چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں دہرانا چاہتا ہوں. کیا میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اس رمضان میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں تراویح کے نام پہ ایک نعمت دی ہے، اور تراویح کے نام پہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے
اتنے زیادہ رکوع دیے، اتنے زیادہ رکوع دیے کہ ہم اپنی کمر، مہرے، گھٹنے ان کی بحالی کر سکیں، ان کی بحالی کر سکیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، میں اس دعا کی وجہ سے چل رہا ہوں، ورنہ اب تک میں معذور ہو چکا ہوتا۔ آپ کہیں گے تجھے کیا ہے؟ مجھے کوئی بیماری نہیں، سیڑھیوں نے مجھے ختم کر دیے۔ میں گزشتہ 20 سال کچھ مہینے ہو گئے ہیں، کوئی لاکھوں سیڑھیاں چڑھ چکا ہوں، ہزاروں سیڑھیاں چڑھ چکا ہوں، 6 منزلہ، 5 منزلہ سیڑھیاں چڑھ، یہی تسبیح خانے کی، کوئی مینار پاکستان کی نہیں، یہی تسبیح خانے کی سیڑھیاں، ذمہ داریاں، خدمت، ذمہ داریاں، خدمت، سیڑھیاں چڑھ 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 کے گھٹنے میرے جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور یہی دعا ہے جو مجھے چلا رہی ہے۔ آج بھی میں سیڑھیاں چڑھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے تھک جاتا ہوں، سیڑھیاں چڑھ جاتا ہوں، آج بھی چڑھا، اوپر تک گیا، اوپر تک گیا۔ میرے ذمہ خدمت ہے، آپ شاہی مہمان ہیں، آپ کا کھانا، آپ کا نظم، آپ کا آرام، آپ کا سکون۔ ابھی ایک پچھلے دنوں ہمارے جنریٹر نے ہمیں پریشان کیا، اللہ جزاک خیر دے، ہمارے جنریٹر کی دیکھ بھال کرنے والے مخلصین ہیں، فوراً سنبھالا، ادھر خواتین کی طرف جنریٹر چل رہا، گھنٹوں گھنٹوں لاہور میں لائٹ ہی نہیں ہے۔ بادشاہ بھی کہاں سے لائٹ پوری کرے؟ پہلے لائٹ ایک شہر کے لیے تھی، اب لاہور میں 100 شہر سوسائٹیوں کے نام پہ اور بن گئے ہیں۔ سڑکیں وہی ہیں، روز سینکڑوں گاڑیاں نکل کے سڑکوں پہ آ رہی ہیں، تو سڑکیں کہاں سے کشادہ ہوں؟ یہ جو دعا ہے نا، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ دعا کا اللہ نے تراویح اور تسبیح اور نماز اور جو ہے رمضان میں یہ موقع دے دیا۔ رمضان میں نماز پڑھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے، پھر وتر پڑھنے کا، پھر سنتیں پڑھنے کا، پھر واجبہ، پھر نفل، یہ ساری چیزوں کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ آپ کبھی نہ پورے رمضان کے رکوع گنے، آپ حیران ہوں گے کہ ہم اتنی دفعہ یہ دعا پڑھ چکے ہیں، اور یہ دعا سدا سلامت رکھنے کے لیے، آباد اور شاد رکھنے کے لیے، بندے اور منجے کا محتاج نہ ہو، بندہ بندے کا محتاج نہ ہو اور بستر کا محتاج نہ ہو، یہ دعا اس کے لیے زبردست ہے۔ یہ بڑھاپے کی لاٹھی ہے، یہ جوانی کا چورن ہے، اور یہ جوانی کی گولی ہے، اور جسم کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے آخری درجے کا باکمال نسخہ اور ٹوٹکا اور بہترین ایک آزمودہ راز ہے، آزمودہ راز ہے، آخری درجے کا اور بہترین لاجواب چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں صحت مند رہیں۔ میں مری کے نیچے اترا، مری سے نیچے اترا، ایک گھر کے قریب سے گزرا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے ماموں ہیں، پچھلے مہینے فوت ہوئے ہیں، 80 سے زیادہ کی عمر تھی، فوت ہونے سے 2 دن پہلے میں گزرا تو اپنے دانتوں سے نا اخروٹ توڑ توڑ کے کھا رہے تھے، تو میں نے کہا ماموں ماشاءاللہ اخروٹ تو دانت تو آپ کے لاجواب ہیں۔ کہا بیٹا ساری عمر وطر میں وہی 3 صورتیں ہی پڑھی ہیں، کہاں دانت جائیں گے، موت تک ساتھ ہی لے کے جاؤں گے۔ وطر کی پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، دوسری رکعت میں تبت یدا، تیسری میں قل هو اللہ۔ کہا بیٹا میں نے وطر میں ساری عمر یہی پڑھی ہیں، اور یہ وطر میں یہ 3 صورتیں پرانی بواسیر کے لیے، دانتوں کے امراض کے لیے، اور کئی لا علاج بیماریوں کے لیے۔ کیوں جی، کس لا علاج بیماری کے لیے یہ پیدا ہوا؟ اس کے علاوہ کسی کو آزمودہ کوئی تجربہ ہو تو؟ پرانی بواسیر کے لیے اور دانتوں کی بیماری کے لیے وطر کی 3 میں یہ آخری 3 صورتیں پڑھنا، اذا جاء تبت یدا قل هو اللہ۔ اچھا، یہ وہ موتی ہیں، یہ وہ تحفے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، جو رمضان میں ہم ان پہ عمل کر کے زندگی کے مسائل سے نجات پا سکتے ہیں۔ دیکھو بات سنو، اگر یہ دین ہم ایک روٹی نہیں دیتا تو آخرت کی اتنی بڑی جنت کیسے دیتا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ٹریفک وارڈن وردی پہن کے اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا تھا صبح، اور اشارے کر رہا تھا، یوں کر رہا تھا، یوں کر رہا تھا، ہاتھ کے اشارے کر رہا تھا۔
ایک ہمدرد آدمی گزرا، اور وہ ہمدرد کیسا تھا؟ اس کے اندر احساس تھا۔ چوتھی منزل پہ رہتا تھا، نیچے سبزی والا آیا اور اس نے سبزی کی آواز لگائی۔ چوتھی منزل سے بڑی مشکل سے اتر کے کہنے لگا بھیا ہم نے سبزی نہیں لینی۔ پھر چوتھی منزل پہ اوپر گیا تو گھر والوں نے پوچھا کہ اس نے تو آواز لگائی تھی، کیا پتا میری وجہ سے وہ کھڑا رہے، میں اس کو کہہ کے آیا ہوں کہ بھیا ہم نے سبزی نہیں لینی۔ احساس والا بندہ۔ اب احساس والے بندے نے دیکھا ایک موٹا سا بندہ ہے، وردی پہن کے یوں ہاتھ کر رہا یوں ہاتھ کر رہا۔ اس نے کہا بڑی خدمت کر رہا، ملک قوم کی ٹکرا نہ جائے، حادثے نہ ہو، لوگوں کو سکون ہے۔ شام کو آیا دیکھا تو پھر کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کا احساس تو پریشان، وہ روٹی کہاں سے کھائے گا، بچے کہاں سے پالے گا، ضروریات کو کہاں سے لے گا۔ اب یہ بھلے مانس گیا اس وردی والے کے پاس، اس نے کہا بھائی تو سارا دن ہاتھ ہلاتا ہے اور کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ اس نے کہا میری سرکار نے مجھے نوکری دی ہے، یہ وردی دی ہے، یہ دیکھو یہ بیج دی ہے، یہ بیلٹ نمبر دی ہے، میرا پورا ریکارڈ ہے۔ سرکار نے فرمایا تیرا کام ہاتھ ہلانا ہے، باقی ہمارے ذمہ ہے۔ اچھا بس اب سمجھ آ گئی ہے۔ اس ہاتھ ہلانے سے تو پلنے کا یقین ہے، نماز کے ہاتھ ہلانے سے پلنے کا یقین ہی نہیں ہے۔ نماز میں جو ہاتھ ہلاتے ہیں اس میں ایک روٹی ملنے کا تو نے کیسے یقین کر لیا؟ پھر اس ہاتھ ہلانے میں پلنے کا یقین ہے، اور نماز کا جو ہاتھ ہلانا ہے اس پہ ایک روٹی نہ ملنے کا یا ملنے کا یقین تجھے کیسے آ گیا؟ سوچ تو صحیح کہ نماز پڑھوں گا تو میں پلوں گا کیسے، کھاؤں گا کیسے، پیوں گا کیسے، میری ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ ہماری ساری ضروریات دعاؤں سے پوری ہوں گی۔ ہاں اللہ نے اسباب کو دنیا میں لازم رکھا ہے، لیکن آج تک کسی محنت کرنے والے کو مالدار ہوتے دیکھا ہے تو بتا دیں۔ محنت شرط ضرور ہے، پر ضروری نہیں کہ کوئی محنت میں مالدار ہوا ہو۔ میں یہ لفظ پھر دہرا رہا ہوں، محنت شرط ضرور ہے پر ضروری نہیں کہ کوئی محنت کرنے والا مالدار ہو گیا ہو۔ اللہ نے شرط ضرور رکھا ہے، وہ اوپر سے فیصلے ہیں۔ نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کیا ہے رزق کو، بعضوں کو بعضوں کو تھوڑا دیں گے، بعضوں کو زیادہ دیں گے۔ رمضان تو ویسے ہی ہے، تراویح تو ویسے ہی پڑھ رہے، فرض سنتیں رکعتیں تو ویسے ہی پڑھ رہے، تو کیوں نہ وتر میں یہ 3 سورتیں پڑھ کے بڑی بڑی بیماریوں سے نجات پالیں، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھ کے اپنی کمر بھی، اپنے گھٹنے بھی، اپنی ٹانگیں بھی، اپنے پٹھے بھی، اپنے اعصاب بھی، اور دوسرے لمحے میں نہ بندے کا محتاج، نہ منجے کا، نہ انسان کا، نہ چارپائی کا محتاج نہ بنے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، رمضان موقع ہے، یہ موقع ہے کہ رمضان میں نماز میں مشغول زیادہ ہوگا تو رکوع زیادہ ملیں گے، نماز میں مشغول زیادہ ہوگا تو وتر زیادہ ملیں گے، ہر رات میں وتر ہے۔ پھر ایک اور موقع بڑا بہترین ہے، وہ زندگی کو بڑھانے اور رزق کو بڑھانے اور بہاریں لانے کا موقع ہے کہ پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم تری کیف۔ کتنے اولیاء صلحاء، کتنے اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے وقت میں برکت پائی، ذکر میں برکت پائی، عمر میں برکت پائی اور صحت میں برکت پائی، اس وظیفے کی وجہ سے، صرف اس وظیفے کی وجہ سے۔ وقت میں برکت پائی، میرے ساتھ بولے، صحت میں برکت پائی، عمر میں برکت پائی، اور کیا میں نے کہا؟ ذکر میں برکت پائی، یعنی عبادت میں برکت پائی، صرف اس وظیفے کی وجہ سے۔ کون سا وظیفہ؟ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف۔ آپ حیران ہوں گے یہ موقع پھر کہاں آتے ہیں؟ یقین جانیے مجھے جو خط مل رہے ہیں نا احباب کے، کیفیات مل رہی ہیں احباب کے، یا آپ حضرات جو بتا رہے ہیں، بلک بلک کے بتا رہے ہیں کہ اماں بھی اتنا خیال آج تک نہیں کیا جتنا تسبیح خانے والا ہمارا خیال کر رہے ہیں، اور تسبیح خانے والا جس محبت سے ہمیں اٹھاتے ہیں
اور جس محبت سے تسبیح خانے والے ہمیں جو ہے پیار سے کھلاتے ہیں بٹھاتے ہیں، آج تک کسی نے اتنا خیال نہیں کیا، یقیناً کیا ہوگا، موقع تو ویسے ہی ہے۔ پرانی بات یاد آ گئی، ایک بستی میں گیا، رمضان کے دن تھے، کھجور کی پیالی تھی، اس میں کھجوریں پڑی، چائے کی پیالی تھی، اس میں کھجوریں پڑی تھی بس، اور پانی تھا، ایک کھجور لی، پانی لیا۔ بستی کا ایک صاحب نا سلور کے جست کے تھال میں کھیر بنا کے لے آئے، کھیر بنا کے لے آئے۔ اچھا کھیر کیا تھی؟ انگلی ڈالو تو چاول ہاتھ میں آتا تھا، باقی پانی تھا۔ اب کیا کریں؟ اچھا میں نے کیا کیا، ساتھ پڑی تھی پیالی چائے والی جو کھجور سے خالی ہو چکی تھی، میں نے وہ بھر کے اسے کھیر کھانا شروع کر دی۔ اب اس کے چمچ وغیرہ کچھ، بس وہی تھال تھا، میری دیکھا دیکھی میں جو ہے وہ دوسرے نے بھی پیالیاں اٹھا لی۔ مجھے یاد ہے اس بابے کا نام بابا محمد علی تھا، بابا محمد علی تھا، اس وقت کوئی 70-80 سے اوپر تھا۔ ادھر دیکھا بے چین ہوا، لکڑی کی ڈوئی پڑی تھی پتیلے میں سالن والی، وہی ویسی کی ویسی، کوئی نہ دھوئی اس نے، بسم اللہ وعلا برکات اللہ، ڈوئی ڈالی اور ڈوئی سے کھانا شروع کر دیا۔ بھائی تھال بھرا ہوا ہے، کوئی ڈوئی آئے کھاؤ، پیالی آئے کھاؤ، یہ ختم ہونے والا تھال ہے، باقی چند روزے باقی ہیں، یہ تھال ختم ہو جائے گا۔ اچھا آپ نہیں کھاؤ گے تو دوسرے کھا جائیں گے۔ مجھ جیسے ہاتھ میں پیالی ہے، میں نے پیالی لے لی، پہلے انگلی ڈالی، ایک، پھر دو، پھر تین، وہ کوئی چیز ہاتھ ہی نہ آئے، کوئی ہاتھ ہی نہ، کچھ بھی نہ ہاتھ آئے۔ میں 11ویں جماعت فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے کوئی 19-20 سال کا ہوں گا، کوئی چیز ہاتھ ہی نہ آئے۔ موقع ہے ان چیزوں کی مشق کر لیں، آئے تو ویسے بیٹھے ہیں، رب نے قبول کیا ہے۔ پرسوں ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہمارے ہاں جو ہے ہر سال اعتکاف میں ایک صاحب بیٹھتے تھے، مجھے ان کا پیغام ملا ہے، حضرت کو پیغام پہنچائیں، میرے لیے توبہ اور استغفار کریں۔ پرسوں مجھے پیغام ملا، کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے پوچھا، اس نے کہا میں نے وہاں کچھ اعتراضات کیے تھے، آپ روکتے رہے تھے، میں کرتا رہا تھا اعتراض، اور لوگوں کو اعتراض اور وہاں کی کچھ چیزوں کو اعتراض کی نظر سے دیکھتا رہا، اور آخر رمضان میں نے محسوس کیا جیسے میں بالکل خالی ہو گیا ہوں۔ ایک دوسرا میں نے کچھ وہاں بد نظری کی تھی، ایک اعتراض کیا تھا، ایک بد نظری کی تھی، بس کہا میں کچھ خالی ہو گیا، اب میں آنا چاہتا ہوں اور بالکل فارغ ہوں۔ کوئی طاقت ہے جو زنجیروں کے ساتھ جس نے مجھے جکڑا ہوا ہے، اور میں بالکل مفلوج ہوں، میرے لیے دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ وہ گناہ ہے جو مجھے اس کالے سانپ کی طرح چپکا ہوا ہے اور تسبیح خانے کے دروازے کے اندر نہیں آ سکتا۔ آئے تو ویسے ہیں، اپنی رکعت میں علم نشرح علم تری کیف پڑھنا شروع کر دیں۔ آئے تو ویسے ہیں، وطر کے اندر اذا جاء تبت یدا اور قل هو اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آئے تو ویسے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمارے استاد جی تھے، اور کہتے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پڑھو، 1 دونی دونی، 2 2 دن 4، 3 دونی 6، 6 دونی 8، اب آگے بھول گیا، پتہ نہیں وہ پہاڑے پرواتے تھے۔ اب ہم اردو میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے ہنستے ہیں، اب انگلش میں پڑھتے ہیں نا۔ بلکہ اس دن مجھے کہہ رہے تھے بابا جی سناؤ 1 2 دونی 2 دونی 4، میں کہا بھائی یہی آتا ہے۔ اچھا اب میں، ہمارے استاد صاحب تھے، وہ میں 3ری 4تھی میں پڑھتا تھا، ان کا نام تھا عبد المالک صاحب، بہت ہو گئے رحمت اللہ علیہ۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہمیں پہاڑے پڑھوا، اسے پہاڑے کہتے تھے نا۔ اچھا یہ پہاڑے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، ٹاٹ ہوتا تھا، ہم ٹاٹ میں بیٹھے تھے، تختی ہوتی تھی، ایک دوات ہوتی تھی، میرے ساتھ ایک یاد ہے خالد نام کا ایک میرا طالب علم پڑھتا تھا، اس کی دوات میں اکثر مٹی میں بھر دیتا تھا۔ اماں نے آخر کہا بیٹا کیا کرتا ہے، یہ دوات لے، سیاہی لے، اس کو جا کے دے، آئندہ مٹی نہ بھرنا۔ دوات میں مٹی بھر گئی، وہ قلم ڈالے اندر مٹی ہو، کچھ ہو ہی نہ۔ ایک بچپن کی اور شرارت بتاؤں میں آپ کو،
गर्मियों में ना, एक मैं मस्जिद में गया, वहां साथ पार्क था, ठंडी ठंडी जगह थी, गर्मियां, छिड़काव किया हुआ था, छोटे छोटे मेंढक जो इधर उधर फिर रहे थे। मस्जिद की टोपी उठा के मैंने मेंढक के ऊपर रख दी। अब मेंढक इधर निकले, आखिर मेंढक का पेशाब निकल गया। अब एहसास होता है कि ये क्या कहानी थी। अब जब भी कोई मेंढक नजर आता है ना, मैं इस्तिगफार करता हूं, मैं कहा भाई अपनी नस्लों से कहना मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था, मैंने तुम्हारा पेशाब निकलवाया था। क्या बात कर रहा था? दीवार के साथ। फिर उस्ताद एक बात कहते थे, कहते हुए देखो, आ तो वैसे गए हो स्कूल में, पढ़ लो मुझे दुआएं करोगे, पढ़ लो। तस्बीह खाने में आ तो वैसे गए हैं, पढ़ लो मुझे दुआएं करोगे। अच्छा, कोई कैसे आया, कोई कैसे आया, इसकी मिसाल भी सुना दो। एक बस्ती में कुछ लोग गए, उन्होंने लोगों को मस्जिद में लाना शुरू किया। मस्जिद में लाने के बाद एक चौधरी जो है उसको भी ले आए, फिर एक बदमाश को भी ले आए। चौधरी को भी बड़ी मिन्नत करके घेर घार के ले आए, एक बदमाश को भी ले आए। चौधरी ने जब देखा ना कि बदमाश आया तो कहने लगा इन्हों तुसी ठीक फड़े आए। उन्हें कहा चौधरी साहब इतने सारे फड़े फड़े आउंदे ने। अब ये पंजाबी को मैं तर्जमा भी कर दूं तो थोड़े पख्तूनान दे, और पूरी दुनिया मेरी बात सुन रही है। उन्होंने कहा चौधरी साहब यहां सारे पकड़े पकड़ाए आते हैं। अल्लाह ने कैसे किसी को बीवी के जरिए, किसी को मां के जरिए, किसी को खुद, किसी को जज्बा, अल्लाह ने यहां भेज दिया। अब इस एक एक लम्हे को कैसे कीमती बनाए। बाज़ औक़ात रमजान के आखिरी अय्याम में एक बहुत बड़ा फितना होता है। रमजान के आखिरी अय्याम में एक बहुत बड़ा फितना होता है, बजाय इसके कि इंसान और ज्यादा मेहनती हो जाए, और ज्यादा फिक्रमंद हो जाए, और ज्यादा उसके ऊपर तस्बीहात, ईमान, आमाल का गलबा हो जाए, शैतान कहते हैं बस थक गया हूं, बहुत सारा आखिरी अशरा तो है ही यही। मैंने पहले भी अर्ज किया कि पूरा रमजान आपने आखिरी अशरे का इंतजार किया, और मेरे हुजूर रजब से आखिरी अशरे के लिए दुआ फरमाते थे, रमजान के लिए, और रमजान के लिए रजब से, और फिर रमजान में आखिरी अशरा। इसका मतलब है असल आखिरी अशरा है पूरा रमजान, लेकिन आखिरी अशरा। जिस तरह जिलहज्जा पूरा मुबारक है, लेकिन उसकी 10 पहली रातें मेरी तरफ देखते रहें, जागते रहें, उसकी 10 पहली रातें अल्लाह ने उनकी कसम खाई है। वल फज्र, बोले अल्लाह, वल फज्र वलयाल। इस बंदे को उठा दो, अब उठ गया। वल फज्र वलयाल अश्र। तो आज के बाद 3 चीजों के मामूलात आप माशाल्लाह सारी दुआओं, बैतुल खला की दुआ का मामूल तो बन गया होगा, पक्का हो गया। आज के बाद 3 चीजों को अपनी जिंदगी में मजीद आप कर रहे हैं अपनी रकतों के अंदर, अलम नशरा और अलम तरक। मैं कहता हूं जो लाइलाज हादसों और बीमारियों और तकलीफों से बचना चाहता है ना, बचना चाहता है, और जो कहते हैं मेरे वक्त में बरकत 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 हो, और आप कहेंगे इतनी उम्र में इस बंदे ने इतना काम कैसे किया। बास बड़े बड़े लोगों के बारे में आता है कैसे काम किया। अब मैं एक बड़े आदमी के बारे में खुद बताऊं, मेरे करीब रहते थे वो, अल्लाह के वली थे, अपने मुर्शिद को खत लिखते थे, वो खत अब तक मौजूद हैं, और मुर्शिद का मिजाज था उन्हीं खतों पे जवाब वापस देते थे। 2 लफ्जों में खत जाता था ना, वही खत वापस भेज देते थे, 2 लफ्जों में जवाब देते थे। अब अपने मुर्शिद को खत लिख रहे हैं, और खत क्या लिख रहे हैं कि मुर्शिद आपकी दुआओं, तवज्जो, अल्लाह की रहमत से आज मैंने 30 पारे पढ़े, 10 पारे पढ़े, आज 70,000 दफा कलमा पढ़ा, आज 70,000 दफा, 1.25 लाख दफा अल्लाह कहा, इलाह कहा, इल्लल्लाह कहा, दरूद पढ़ा, इतना 1.25 लाख ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। हालांकि मस्जिद में 5 वक्त नमाज भी पढ़ाते थे, स्कूल में इस्लामियात, दीनियात के टीचर भी थे, और 10-12 बच्चे भी थे, और सफेद पोशी भी थी, और सब कुछ था। ये कहां से आ गया। एक साहब मुझसे बैठ हुए, मैंने उनको अर्ज किया कि 3 तस्बीहात कर लें, तीसरा कलमा दरूद शरीफ। कहने लगे मैं कैसे पढ़ सकूंगा। मैंने कहा अल्लाह पढ़ाएगा इंशाअल्लाह।
اور ایک وقت یہ آیا اس بندے کا کہ کئی ارب سورت کو لولہ پڑھی، کئی ارب درود پاک پڑھا، اور کئی ارب اس نے کیا کیا ذکر کیا۔ ایک دفعہ میں نے غلطی کی، وہ رسالے میں چھپوا دیا، پتہ نہیں کس سال کی بات ہے۔ فون آنا شروع ہو گئے، ابکری رسالہ تو دھوکہ جھوٹ فریب نہیں لکھتا، آپ نے کیا لکھ دیا؟ میں نے کبھی چھوٹے برتن تھے، بھانڈے چھوٹے تھے، بات بڑی ہو گئی، خاصاں دی گل آماں سامنے کرنی اچھی نہ ہی، بات اونچی تھی، وہ ہم نے رسالہ کہا، میں نے خود نے غلطی میں نے کی، میں نے کہا بھائی آئندہ کے لیے ایسی چیز نہ چھاپو کہ لوگوں کے برتن بہت چھوٹے ہیں۔ سورت علم نشرح اور علم تری کیفا کا رکعتوں میں تکرار، رکعتوں میں پڑھنا، جیسے آپ کوئی سورت فاتحہ کے بعد ملاتے ہیں، اس سے یہ برکتوں کے نظام چلتے ہیں، رزق بھی، وقت بھی، ذکر بھی اور عبادت۔ یہ برکتوں کے نظام اللہ یوں چلاتے ہیں، اور حیرت انگیز میرا رب یہ برکتوں کا نظام چلاتا ہے۔ سورت کس کی وجہ سے؟ سورت علم نشرح کی وجہ سے، علم نشرح کی وجہ سے۔ اور اسی طرح میں نے وتر کے بارے میں آپ سے عرض کیا، وتر کے بارے میں کہ وتر جو ہے اس میں پہلی رکعت میں اذا جاء، دوسری میں تبت یدا، تیسری میں قل ھو اللہ، خطرناک بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس مختصر سی چیز، یاد نہیں ہے نا، اگر یاد نہیں ہے تو لگ جائے، یاد ہو جاتی ہے۔ میں مدینہ منورہ سے آ رہا تھا، مجھے ایک جھنگ کے، ایک جانگلی زبان بولنے والے ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے میں آپ کو مکہ چھوڑ کے آتا ہوں، پر میرے پاس کاغذ وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے روکا، نہ جا، پولیس والے پکڑیں گے، تیرے پاس کوئی کاغذ وغیرہ، وہ کوئی اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، نہیں ہے۔ اس نے کہا واللہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے کیا کیا، تو پہنا، اور اس کے اوپر رومال، رومال کے اوپر وہ کالا سا رسہ ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا باندھا۔ اب جہاں روکے، وہ جہاں جا کے بولے نہ ہوگا یلا۔ 2-3 چیک پوسٹوں کے بعد میں نے کہا بھائی اس کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے کیا اس یہ بات؟ وہ کہتے ہیں یلا جا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا، اس کا نام مشتاق تھا، میں نے کہا لالا مشتاق یہ کیا تیرے کنو ہے؟ کہندے مڑ میں نا بدو بڑھ جانا، ان کے بدوؤں کی طرح بولتا ہوں میں، اور بدو جیسے میری شکل ہے، ویسے بدو کی طرح شکل تھی، میں بدو کی طرح بولتا ہوں۔ وہ کہتا میرا بکوا کہ یال، سیکھنے والے ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، پانے والے ہر چیز پا لیتے ہیں۔ میرے پاس بیرون ملک کے فون آتے ہیں، کہتے ہیں میں گجرات، کھاریاں، کشمیر اس پٹی کا بول رہا ہوں، یا مجھے پنجابی آتی ہے یا انگلش آتی ہے، اردو نہیں آتی، اور انگلش وہ آتی ہے کہ انگریز کہتا ہے کہ بھائی جان مجھے شاگرد تو بٹھا لو۔ زندگی میں اگر سیکھنا ہے تو ہر چیز سیکھ جاتے ہیں، صرف حمدن کثیرن طیبن مبارکن اگر نہیں سیکھی، اور تسبیح خانے میں سیکھ کر نہیں گئے تو ظلم کیا۔ پھر کہہ رہا ہوں، تسبیح خانے میں اگر سیکھ کر نہیں گئے، جہاں سیکھنے کی اصل جگہ تھی، تو ظلم کیا۔ علم نشرہ سیکھ کر نہیں گئے تو ظلم کیا، علم طرفہ سیکھ کر نہیں گئے تو ظلم کیا، اور اذا جاء تبت یدا قل ھو اللہ سیکھیں۔ ایک پٹھان تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ دعائے قنوت لازم ہے۔ اب ایک بندہ تھا، اس کا ہم سفر تھا، پٹھان نے کہا دعائے قنوت سیکھنی ہے، اللہم انا نستعینک، وہ کہے اللہم انا نستعینک، وہ کہ بھائی نستعینک، ان پڑھ تھا پر جذبہ سچا تھا، پٹھان کا، خان کا جذبہ سچا تھا۔ اچھا وہ اس کو یاد کرا کے نہ بندہ سو جائے، اسے اس کو اٹھا کے کہے ذرا سننا میرا، پھر غلط ہو، کہے اللہم انا نستعینک، خیر نستعینک یاد ہو گیا۔ آپ آگے ہیں وَنَسْتَغْفِرُكَ، وہ پڑھے استغفرک۔ ساری رات نہ پٹھان خان خود سویا، نہ اس کو سونے دیا، پر صبح اٹھنے میں دعائے قنوت لاجواب پکی ہو گئی۔
جب جذبہ انسان کا آ جائے تو پھر ہر چیز یاد ہو جاتی ہے. اگر تسبیح خانے میں آ کے ہم کچھ سیکھ کر نہ گئے اور تسبیح خانے میں آ کے کچھ پا کر نہ گئے پھر کہاں پائیں گے؟ زمیں بدلی، زماں بدلے، مکیں بدلے، مکاں بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ اگر یہاں سے بھی پا کے اور سیکھ کے جذبہ نہ ہوا، الحمدللہ آپ کے اندر بہترین جذبہ ہے سیکھنے کا. آپ نے پورا رمضان، آپ نے پورا آخری عشرہ کتنی دعائیں سیکھیں، کتنی صورتیں سیکھیں، کتنے عمل سیکھے، الحمدللہ. اب یہ ہے کہ آتی ہیں یہ چیزیں آپ کو. اگر کسی کو یہ چیزیں نہیں آتی، ان چیزوں کو بس فکر لگ جائے، فکر لگ جائے. کیونکہ رمضان کے آخر میں 2 حملے آپ پہ ہونے والے ہیں اور ہو چکے ہیں. لکھ لیں میری بات کو. آخر رمضان میں بھی زندگی میں کئی بار اعتکاف بیٹھا ہوں. آخر رمضان میں 2 حملے ہونے والے ہیں اور ہوتے ہیں. ایک سستی کا حملہ، ایک غصے کا حملہ، چچڑے پن کا حملہ. ایک سستی کا حملہ، سوئے گا، سلائے گا، خدمت سے، چیزوں سے، عبادت سے ایسے چرائے گا، ہٹے گا، بھاگے گا. ایک سستی کا حملہ اور ایک غصہ اور چچڑے پن کا حملہ ہو. ان دونوں حملوں سے بچنا ہے، احتیاط کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم مزدلفہ میں بیٹھے تھے حالت احرام میں. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ساتھ ان کا خادم تھا. خادم اکھڑی باتیں کر رہا تھا. وہ اکھڑی باتیں کیسے کر رہا تھا؟ پیدل چلتے 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 ٹانگ کمر ایک ہو گئی، بھوک لگی. وہ ڈبہ تھا کھانے کا، کوئی ہم نے 20 ریال کا لیا، اس کو لے کے دیا، ہم بھی کھا رہے ہیں. وہ تھوڑا سا کھاتا تھا، باقی پھینک دیتا تھا. میرے دوست کہنے لگے اللہ کا بندہ تو رزق کی بے قدری کر رہا ہے. وہ اس کے گلے پڑ گیا. حالانکہ رزق کی بے قدری کر کے تو فقیر بنا بیٹھا تھا. اس کے گلے پڑ گیا کہ میں رزق کی بے قدری نہیں کر. اسے غصہ آ گیا. میں کہا چپ کر، لگتا یہ ہے کہ اللہ نے ابھی اس کے حالات اوپر سے فیصلہ نہیں کیا بدلنے کو. یہ رزق کی بے قدری پہ بھی لگا ہوا ہے اور مان بھی نہیں رہا، اور تو میں حالات احرام میں ہے. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خیال کر، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ایک محدث نے اس کی تفسیر میں ایک بات لکھی، آج نقطہ بتاتا جاؤں، سوچئے گا ضرور اور مجھے صبح ضرور بتائیے گا. رفث کہتے ہیں زبان کے گناہ کو، تو تکرار، لا یعنی، گندی مذاق، زبان کا گناہ. رفث کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹا آیا ہی تمہیں کتنا جھوٹا لگے. میرے سامنے بیٹھے تھا، جھوٹے نہ کہا یارا. ایک دم ایسے دیکھا، میں کیا ہوا؟ رفث کس کو کہتے ہیں؟ زبان کے گناہ. فسوق کہتے ہیں بڑے گناہ کو، اور جدال کہتے ہیں لڑائی کو. ایک محدث نے، ایک اللہ والے نے عجیب بات لکھی ہے. فرمایا جب بھی جہاں بھی حج ہو، ایک وہ حج ہے جو عرفات کے میدان کا ہے، ایک وہ ہے جہاں قربانی کا حج ہو، اعتکاف کا حج ہو. اعتکاف جیسے آپ کر رہے ہیں، اعتکاف یہ حج نہیں ہے، اعتکاف ہے. حج ایک جگہ ہوتا ہے، پر میں وہاں بھی ان 3 چیزوں کی اشد ضرورت ہے، اور خاص طور پہ آخری عشرے میں اشد ضرورت ہے. ولا رفث، زبان کے گناہ، ولا فسوق، کوئی بڑا گناہ، ولا جدال، اور لڑائی، ہاتھا پائی، یہ نہ ہو. اس پہ آخری عشرے میں 2 چیزیں. ایک سستی کی کیا ہوگا؟ حملہ ہوگا. کس کا حملہ ہوگا؟ اور ایک غصے کا حملہ ہو، رفث، فسوق و جدال کا حملہ ہو. اور باقی یہ عمل جو میں نے بتائے ہیں، علم نشرح، علم ترى کیف، نہیں آتی ابھی یاد کر لیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر میں برکت ہو. ہمارے ہاں ایک بابا جی ہیں، پچھلے رمضان المبارک میں کھانے پینے کے شوقین ہیں، گپ شپ کے بہت شوقین ہیں. ویسے بٹھائیں نیند آئے گی، لیکن گپ شپ کریں تو کمال آدمی ہے. ساری رات 3 گپ شپ کرتے رہو. تو کسی نے کلیجی لا کے دی،
سرکار نے کلیجی جی بھر کے کھا دی، خوب کھائی، اور اس کے بعد 6 مہینے پھر بستر پہ رہے احتیاطاً۔ ابھی مجھے اس دن ملے، میں نے کہا حال سناؤ جیونے آکے 129 سال دا تورے کن منوائی کھڑا نا میں 129 سال تو زندگی میں نے تمہارے لیے منوائی ہوئی ہے، 129 سال۔ آپ چاہتے ہیں عمر میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں علم میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں ذکر میں برکت ہو اور عبادت میں برکت ہو، تو پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم ترا کریں۔ آج جو پرانے اولیاء کی کتابوں میں واقعات پڑھتے ہیں نا، اللہ کے ولی نے اتنی عبادتیں کی، اتنا ان کے علم میں، اتنا ان کے رزق میں، اتنا ان کی عبادت میں برکت تھی، یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس یہ راز تھے، ان کے پاس حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تھا، اور ان کے پاس پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم ترا کیف تھا۔ میں کہہ رہا ہوں تسبیح خانے میں آپ آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں تسبیح خانے میں، اور یہاں آ کے بھی ہم سیکھ کر نہ گئے تو پھر کہاں سیکھیں گے؟ کوئی زندگی میں جگہ ہے بتائیں، کوئی ہے ایسی جگہ جہاں ہم سیکھیں؟ اگر یہاں بھی سیکھ کر نہ گئے تو کہاں سیکھیں گے؟ اپنی زندگی کے سفر میں ان چیزوں سے فائدہ پائیں، اور یہ دعا جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے۔ مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ ہم معذور ہو گئے تھے، ہم مجبور ہو گئے تھے، ہم بے بس ہو گئے تھے، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک جل شانہ نے ہمارے ساتھ کرم رحم کا معاملہ فرمایا، اور اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے عافیت کا معاملہ فرمایا، اور ہم صحت مند ہو گئے، ہم تندرست ہو گئے، اور اس دعا کی برکت سے۔ اور آج تو آپ نے ایک بہت بڑی برکت پائی، برکتی نوٹ لیا، ملا؟ لفظوں میں طاقت ہوتی ہے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، جو برکتی نوٹ کی تاثیر نہیں مانتے نا، میں کسی بندے سے کہتا ہوں، جیسے وہ پھونکوں والا بندہ میں نے کیا تھا، ایک بندے کو کہتا ہوں اس کے اوپر نا گالیاں لکھ کے نوٹ کی آپ کو دے کے آپ کو کہیں آپ ذرا جیب میں رکھ لیں، گالیاں لکھیں، آپ کو نہیں، گالیاں آپ کو ویسی عام گالیاں، آپ کو نہیں، اور گندی گالیاں بھی نہیں، مثلا جیسے کو کہتا ہے منحوس ہے تم، نااہل ہے، بے برکتہ ہے، بدبخت ہے، اس طرح کی چیزیں لکھ کے نوٹ کے اوپر آپ کو دے دیں، انہوں نے کہ جی آپ رکھیں اپنے پاس، آپ گوارا کریں گے رکھیں؟ لفظ ہی تو ہیں، آپ کہتے ہیں لفظوں کا نوٹوں کا کیا اثر ہوتا ہے؟ میں گالیاں لکھوا کے نا آپ کو نوٹ دے دیتا ہوں۔ ایک بابا تھا، بہرا تھا، بہت بہرا تھا، میں نے محسوس کیا، میں نے کہا بابا بہرا نہیں ہے، میں یہاں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، کھڑکی کے بابا وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک بندے کو بلایا، میں نے کہا بابے کو گالیاں دے، میرے ساتھ بیٹھ کے۔ گالیاں کیا دے؟ بہت کھاتا ہے، سوتا ہے، ہر وقت خراٹے لیتا رہتا ہے، پانی ضائع کرتا ہے، کھانا، اس طرح کی مہذب گالیاں، دوسری نہیں جیسے میں نے نوٹ والی گالیاں بتائی ہیں۔ زندگی میں اگر آپ کے منہ پہ گالیاں ہیں، اللہ سے منوائیں، اللہ مجھے ہر گالی سے محفوظ رکھ۔ میں نے کہا یہ بابے کو برا بلا کہے، اس کو ویسے گالیاں نہیں کہنی چاہیے، نہ یہ گالیاں ہیں، یہ برا بلا کہنا ہے، پتہ نہیں اس سے مہذب لفظ اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے بتا دیں۔ نازیبا الفاظ، اس سے بھی کوئی نرم لفظ بتائے، یہ بھی کوئی سخت ہے تھوڑا سا، ہاں نکتہ چینی، یہ لفظ ہے، منہ میں مٹھاس بھی آیا ہے، تھوڑی سی کڑواہٹ کالی مرچ جتنی آئی ہے، کتنی آئی ہے؟ کالی مرچ جتنی تھوڑی سی کڑواہٹ آئی ہے۔ اچھا لفظ ہے، گالی خود لفظ ہی اچھا نہیں ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ میں نے کہا اس میں نکتہ چینی کر، چپ کر کے بیٹھ کے مجھے کہے، ایسے زور زور سے مجھے کہے، ایسا ہے بابا، او بابا اٹھا وہاں سے۔ اچھا بابے کو اس سے پہلے قریب سے کہتے تھے بابا جی پانی پینا ہے، کہہ رہے کیا گائے؟ نہیں بابا پانی، نہ میرے پاس 3 گائے تھی میں نے بیچ دی ہیں۔ بابا جی پانی، کہہ رہے وہ میری بیٹی کے گھر ہیں، بیٹی میری بڑی پالتی۔ بابا کوئی پریشان کر دیتا تھا،
میں نے محسوس کیا، میں کہ بابا بہرا نہیں ہے، حسب ضرورت ہے. بابا آیا، کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا بابا جی تشکیل میں نے کی تھی لیکن آج کے بعد بہرا نہ ہونا منت ہے، بڑے ہیں، ادب کا مقام ہے، بڑے ہیں، مقام ادب ہے، بہرا نہ ہونا. خیر اس کے بعد بابا جی نے احتیاطاً پھر چھوڑ دیا کہ اگر کسی نوٹ پہ میں نکتہ چینی لکھ کے بھیج دوں، اسے نکتہ چینی کہتا ہوں، اس کو کہوں کہ جناب آپ یہ قبول فرمائیں اور اس کو جیب میں رکھیں، اور اس کے جیب رکھنے سے آپ کی جیب ہری بھری رہے گی، آپ قبول کریں گے؟ لفظوں کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، لفظوں کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے. یہ نوٹ ایسا نہیں ہے، اور پچھلے سال لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں، اور پچھلے سال جو لوگ گئے ہیں، ایک تو ایک یہ نوٹ گم ہوتا ہے، 27 کا تعویذ بہت گم ہوتا ہے. بعض بندے کہتے ہیں کہ شاید جنات ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ملا ہے تو ہمیں بھی دو، قرآن اندازی صرف ایسی ہے، پھر جس کے ہاتھ جو آیا لے گیا. بہت کمال چیز آپ کو تحفہ ملا ہے، بہت تحفہ ملا ہے، اور بہت کمال چیز ملی ہے. آپ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں، بہت بڑی سعادت سمجھیں، اپنے لیے بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لیے. اور آپ کو علم ہے کہ آپ کو کل جو ہے انشاءاللہ ظہر کے بعد آپ کو دم والا تیل اور پانی، اور انشاءاللہ تعالی دم والا تیل اور پانی ملے گا، اور منہ مبارک کا پانی بھی امید ہے. بڑے دن رات بیچارے لگے ہوئے ہیں، آقا کا بال مبارک کا پانی آپ لے کر جائیں، حضور کا منہ مبارک کا پانی لے کر جائیں. یہ پہلی دفعہ ہوگا، ورنہ ہر سال صرف 12 ربیع الاول کو یہ کھلا کرے گا اور یہ دیا جائے گا. یہ نعمتیں آپ کے پاس ہیں، ان نعمتوں کو پاتے جائیں، ان نعمتوں کی قدردانی کرتے جائیں. اور الحمدللہ آپ قدردان ہیں، آپ کے مزاجوں، آپ کی طبیعتوں میں قدردانی ہے. اب آخری عشرے میں دو چیزیں، ایک سستی کا حملہ، ایک غصے چچڑے پن کا حملہ، اس پہ احتیاط کریں. میں زندگی کے ان مراحل سے گزرا ہوا ہوں. میں مسجد نبوی میں بھی اعتکاف میں بیٹھا ہوں، میں مسجدوں میں بھی اعتکاف میں بیٹھا ہوں، میں سردی میں بھی اعتکاف میں بیٹھا ہوں. رمضان سردی میں تھا، سخت ترین گرمی میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، اور میں الحمدللہ ان مراحل سے تھوڑا سا گزرا ہوا ہوں. آپ سے درخواست ہے، یہاں تو بڑی سہولتیں ہیں، بڑی سہولتیں ہیں. میں ایک مسجد میں بیٹھا، اتنی گرم مسجد تھی، اتنی تپتی ہوئی تھی، اور میں اکیلا تھا، کوئی نہیں آیا تھا، دن رات اکیلا. اور فرش گرمی میں رات شام کو میں جو پانی ڈالنے لگتا تھا، اور میری خطا یہ ہے جو پانی ڈالتا اور جوں آگ نکلتی تھی فرش پہ. آپ تو ٹھنڈے فرش، ٹھنڈے مخمل، ٹھنڈی جگ میں الحمدللہ آپ بیٹھے ہیں. اللہ پاک نعمتیں اچھی کھلا رہا ہے، میں کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہا، یہ آپ کا بخت ہے، اپنا آپ کا اپنا نصیب ہے، آپ کا اپنا مقدر ہے. کہیں الحمدللہ. اللہ نے مجھے خوش قسمت ہوں، میرے دسترخوان پہ ایسے لوگ ہیں جو نیک ہیں، روزے دار ہیں، ذاکر شاغل ہیں، قرآن تلاوت تسبیحاں کرنے والے. اس حال میں دیکھتا ہوں سامنے سارے کے سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے، دعائیں مانگ رہے، عبادات کر رہے. خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے آخری عشرے کا استقبال کیا، اور خوب کیا، اور خوب لگے ہوئے ہیں. اور آخری عشرے کو آپ نے 29 کی رات اور آخر تک اس کو بہاروں کے ساتھ انشاءاللہ لوٹتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں یاد کریں گے جو میں نے آپ سے عرض کیا، یہ صورتیں، یہ دعائیں یہاں یاد کریں. اس خان پٹھان کی طرح لگ جائے دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک، وہ یاد ہو گیا، ونستغفرک، آپ پڑھے استغفرک، وہ کہہ گیا استغفرک، وہ نہیں نستغفرک. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لگ گئی، یاد ہو گئی، اور زندگی بن گئی. فیصلہ کریں، یہاں سے چیزیں لے کر جانی ہیں، اور یہاں سے اپنے دل کے اندر کی ان چیزوں کو لگ جائیں، بس اس کے فیصلے کر کے جانے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں، مجرمانہ حاضریاں اس کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے کہ مولا مجرم بن کے آیا، مجرم بن کے آیا. مغل بادشاہوں میں مجھے وہ کتاب نہیں مل رہی، میں عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں، اس لیے حوالہ کبھی نہیں دیا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، ایک بہت بڑی تاریخ تھی مغل کی،
मैंने मुगल बादशाहों की किताब में पढ़ा था, मुगल बादशाहों की तारीख में था, जो बड़ा मुजरिम आता था, बड़ा मुजरिम, और बड़ा मुजरिम वो आता था जिसको हथकड़ी नहीं लगा सकते थे या नहीं लगानी, बादशाह ने कहा। फिर उसका यही होता था कि यहां से हाथ बांध के सर झुका के वो आता था, ऐसे कंधों पे हाथ रख और मुजरिमाना हाजिरी, और सर झुका के ऐसे आता था और मुगल बादशाह के सामने, और जब आता था तो अक्सर माफ हो जाता था, या बादशाह समझ जाता था कि हाजिरी में आया है तो इसकी हाजिरी कबूल कर लें, चलो माफ कर दे। मुगल बादशाहों के यहाँ मैंने पढ़ा था, किस बादशाह का मुझे याद नहीं, कि वो हाजिरी जब होती थी ये मुजरिमाना हाजिरी होती थी और बादशाह उसको माफ कर देता था या सजा कम हो जाती थी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरम मिन कुल्ल करीम व या आज़म मिन कुल्ल अज़ीम अगिस्नी मिन जूदिका व करमिका मद्दा उम्री मुलाकी अल आकिबा अंत अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा, ईमान के साथ, इखलास के साथ, बरकत के साथ, आफियत के साथ, अताओं के साथ, शफकत के साथ। परवरदिगार आलम हमारे रोज़े नमाजें मुंह पे ना मार दे, बस कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा, महबूब फरमा, मकबूल फरमा, मंजूर फरमा। आमीन भी। और पूरी दुनिया में तेरी बंदियां बंदे जहां भी हैं, हमारी आमीन को कबूल फरमा, हमारी दुनिया आखिरत बेहतर फरमा, बेहतर फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। वसल्लल्लाहु अलन नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या। अगर ये स्पीकर सामने से हट जाता ना, दुआ मांगना आसान है। दुआ के लिए हाथ बाकायदा ऊपर रखूं, नीचे रखूं, अल्लाह से मांगे, कोई अल्लाह करे, कोई मेरा अल्लाह हल कर दे, ये आगे से हट जाए। कोई दुनिया जहान सारी छोटा सा माइक लगा के बातें कर रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह खुश रखे। अच्छा जी, अच्छा जी, अल्लाह आपको जज़ा। क्या हाल है आपके क़याम करने वाले हजरात? ठीक है। उमैर को बुलाओ, इधर आ जाए उमैर। हाँ जी, क्या हाल है? अच्छा जी, आज हम किस मौजू पे बात करें? मेरी तरफ देखें, किस मौजू पे बात करें? हमारे जो टोटके रह गए हैं, जो आपको बड़े मोती मिल रहे हैं, कीमती मोती हैं। नहीं, बोल ही नहीं रहे आप। कितने कीमती हैं भाई? पानी पिलाने की तरकीब चल रही, और कटोरा भरने वाला फौरन कब भरा करें, आहिस्ता आहिस्ता भरते हैं कटोरा, फौरन भरा करें। कटोरा भरने वाला कोई सखी बिठाना, ख्याल करना, पानी पिलाया करो। इस वक्त पानी के कटोरे भर भर के दिया करो।
اچھا جی، کیا پھر کس عمل پہ کیا جائے؟ کون سا عمل؟ کون سے ٹوٹکے آپ حضرات جن ٹوٹکوں کو ہم نے کل آج کی امانت رکھا تھا، آپ کی سخاوت، آپ کی محبت، اور آپ دل کھول کے ان ٹوٹکوں کو بیان کر. بھئی یہ پنکھا بند کرو، میں کوئی خاص آ گیا ہوں میرے پر پنکھا چلایا ہوا؟ رانجھا سبدہ سانجھا سب کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب کے ساتھ ہوں. تو ٹوٹکے آپ امانت سمجھ کے بتا رہے ہیں، اور صحیح ہے. یقین جانیے آج کی رات ہے یا ایک دو راتیں اور ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں زندگی کا موقع ملے نہ ملے. خواتین کو کہہ کے تھک گیا ہوں. خواتین کی طرف سے چند خواتین کے علاوہ، دو چار کے علاوہ کسی نے نہیں بھیجا. شاید وہ خیر میں حصہ نہیں ملانا چاہتی. اور دوسرا، کاپی جو ہے نا اس پہ دن رات محنت کریں. کاپی پہ اس وقت تھوڑی سی گرمی ہے، اور یہ بتاؤں آپ کو، یہ گرمی بھی زندگی کے صحت کے لیے بہت صحت مند ہے. یہ ہے چھوٹا سا راز، لیکن یہ صحت کے لیے بہت باکمال چیز ہے، بہت ہی لاجواب چیز ہے. یہ ہے بہت کمال چیز، یہ گرمی جو آپ کو میں دے رہا ہوں. وہ 3 نمبر حال میں 2 بندوں نے لکھا تھا، وہ ابھی اس کے بعد مجھے دکھائیں گے. ہاں جی، اچھا. تو کون بتائے گا کیا کل کی امانتیں باقی رہے گی؟ نہیں، آپ نے بتایا تھا. موقع اس کو دیں جس نے نہیں بتایا، تاکہ سب کو موقع ملے. کون بتائے گا اپنا ٹوٹکا آزمودہ تجربہ؟ جی جی جی. کہتے ہیں مجھ سے وظیفہ نہیں پڑھا جاتا تھا. سننے کی بات ہے. آپ نے کہا یا کوئی گناہ ہے یا کوئی ناقدری ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے فرض نماز کے بعد آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھنا شروع کر دیا. پھر پہلے جہاں 200-300 وظیفہ پڑھتا تھا، وہاں 3-4 ہزار ہو گیا. سامنے آ جائیں نظریں نیچی ہو جاتی ہیں. بھائی یہ سارے پڑھیں گے؟ میرے اور میری نسلوں کا ساتھ حصہ ملائیں گے؟ ورنہ میں اجازت نہیں دوں گا. دیکھ لو، کمیشن میرا جاری ہے. رات میں نے کہا تھا خالی ہاتھ نہ ملا. آپ نے اچھا کیا، پیر کے پاس خالی ہاتھ ویسے نہیں آنا چاہیے. آپ بھی پڑھیں تو میرا اور میری نسلوں کا حصہ رکھیں. ٹھیک. اچھا آپ جی ٹانسس کا ٹوٹکا ہے 7 اجوائن، 7 پودینہ اور روغن سونف، روغن سونف اور 7 کفور. دیکھو پھر یوں نہ کرنا، کپڑے نہ ہلانا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے میں پھر پنکھے چلا دیتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں سناتا. چلا بھی پنکھے. دیکھ لو پھر ایسے. وہ پٹھان مجھے دیکھ رہا ہے، ابھی بھی دیکھ رہا ہے. دا ڈیر ظالمان دے. 7 پودینہ، 7 اجوائن، کافور، روغن سونف. کافور بھی ہے نا؟ روغن سونف ہاں مکس کر لیں، لیکوڈ بن جائے گا. روئی کے ساتھ بچوں کے گلے میں لگائیں تو ٹانسز گلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپریشن لکھا ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹانسز وغیرہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی اونچا بولیے. یہ ہماری کتاب ہے میری، کلونجی کے کرشمات. اس میں یہ لکھا ہے کہ گردوں کے لیے اور شوگر کے لیے کلونجی، گوند کیکر، کوڑ تمبا، تخم سرس، گٹھلی جامن. ہم وزن لینی ہے، باریک پیسنی ہے. بڑے سائز کے کیپسول، 2 صبح دوپہر شام. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی
چھوٹی الائچی دن میں 7-8 مرتبہ چوسیں، منہ کا کینسر 10-12 دن میں ختم ہو جائے گا۔ چھوٹی الائچی کتنی دفعہ؟ 7-8 دفعہ، یعنی 7-8 الائچیاں منہ میں رکھ کے چوسیں، ایسے منہ کا کینسر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیسے تجربہ ہے؟ آپ کے دوست نے کیا، ڈاکٹر نے کہا تھا کینسر ہے، اس نے کیا اور اسے جو ہے وہ فائدہ ہو گیا۔ کہیں آپ کو چوٹ لگی ہے، درد ہے، تو پھٹکڑی پھول کر کے اس کو مکھن میں ڈال کے چٹکی آپ کھائیں، 2 دن میں 3-4 دن میں درد ختم ہو جائے گی۔ دن میں 2 دفعہ کھا لیں، 1 دفعہ، 1 دفعہ کھا لیں۔ جی آپ؟ مکوں کا ساگ، کہیں سوجن ہو جسم کے کسی حصے پہ ختم نہ ہوتی ہو، مکوں کا ساگ، سرسوں کے تیل میں گرم کر کے اس کو باندھ لیں، صبح سوجن ختم ہو جائے گا۔ جی سینے میں ریشہ جمع ہو جائے تو ہیں؟ جی ہاں، امل تاس پھلی جو لمبی ہوتی ہے درختوں کے ساتھ کھڑی، امل تاس، امل تاس کی راکھ بنا لیں، اس کی راکھ پیس کے شہد کے ساتھ چٹائیں، 2-3 دن میں سینے کا ریشہ ختم ہو جائے گا۔ جی یہ دے دیں۔ جی آپ بولیں۔ یا یا فتاح ہو، یا فتاح ہو یا کریم ہو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جہاں جائیں عزت ملتی ہے، انسان حادثات سے محفوظ رہتا ہے۔ یا فتاح ہو یا کریم ہو کثرت سے پڑھنے سے۔ جی جی سورت والضحیٰ، وہ جس کے ہر کاف پہ یا کریم پڑھتے ہیں، 9 بار یا کریم، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ 3-4 مہینے سے بے روزگار بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں جی، واپسی گھر آنا چاہ رہا تھا۔ کاغذ پھنسے ہوئے تھے، ہر کاغذ بھی نکلے، اقامہ بھی بنا، پاسپورٹ بھی، ہر کاغذات پورے ہوئے، آپ آ گئے۔ 9ویں دن وظیفہ پڑا اور 10ویں دن بندہ گھر پہ تھا۔ ٹھیک جی پیچس کو آرام نہ ہوتا ہو، آتا ہو تو جامن کی گٹھلی پیس کے 1 چمچ انجبار کے شربت میں گھول کے پلائیں، فوراً ٹھیک ہو جائے۔ جی ہے جی ٹانسلز کے لیے سب سے سستا اور بہترین ارک مکو اور شربت توت سیاہ، یہ مکس کر کے، مثلا اگر ارک مکو 1 کپ ہو تو شربت توت سیاہ 2 چمچ ہو، اس میں مکس کر کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں چسکی چسکی پئیں تو ٹانسلز گلے ختم ہو جائیں گے، گلے سوج جاتے۔ ٹھیک جی آپ بتائیں۔ آپ
بھائی میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیں، میں جو سوال کر رہا ہوں آپ سے. جی ٹونسس کے لیے اگر خالی ہلدی لگائی جائے تو بھی ٹونسس ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی 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 بھائی یہ کس نے لکھا ہے؟ نام لکھا ہوا ہے؟ نام نہیں لکھا ہوا، نام لکھا. کینسر کے لیے یہ آیت پڑھیں. کون سی آیت ہے؟ ان کو دیں بھائی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو دے دیں. 18ویں پارے کی پہلا رکوع ہے. کون سی آیت؟ فَكَسَوْنَا لَحْمًا. اچھا 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 اچھا. چمڑی کی جو بھی بیماری ہو، سکن کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اور 18 دفعہ 21 دفعہ پڑھے آگے درود پاک، انشاءاللہ بہتر ہو جائے. درد ختم ہو گیا اس آیت کو پڑھنے سے. ماشاءاللہ. جی لہسن لے کر لہسن اور شہد بچے کو کھلا دیں تو ریشہ ختم ہو جاتا ہے. دیسی لہسن ہو، ایک لہسن. جی یہ آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس کو لکھ دیں مجھے فوراً. جی آپ فرمائیے. دانتوں کے جملہ امراض کے لیے بہڑ کی داڑھی، پھٹکڑی، کیکر کا چھلکا ابال کے اس کے غرارے کریں. دانتوں کے تمام امراض ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ٹھیک. جی دو سجدوں کے درمیان یہ کہتے ہیں رب اغفر ورحم وعافانی. کہتے ہیں 2016 کے درس میں نے تو یہ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی بتایا تھا. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی. ہاں یہی دعا ہے. ماشاءاللہ. ٹینشن کا علاج ہے. جی جی جس کے پیٹ میں سور ہو، اچانک درد ہو، تو پنڈلی کے جو بڑے موٹے پٹھے ہوتے ہیں ان کو دبایا جائے. ایسے باری باری دونوں ٹانگوں کو دبائے جائے جو پنڈلی کے موٹے پٹھے ہوتے ہیں تو پیٹ کا درد سول ختم ہو جائے. جی ہاں باتھ روم کی دوا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
ان کو قریب کریں ذرا. جی بھائی وہ دو بندے میں یہاں سے مجھے ملوانے ہیں. دو بندے 3 نمبر ہال میں جو لکھوائے. جی بچپن میں آپ کی ادھر آئیں ذرا. یہ آواز کیمرے میں آواز بھی ہے, آواز بھی لیتا ہے, صرف فوٹو لیتا ہے؟ اچھا. بچپن میں دانتوں میں بہت درد رہتا تھا. آپ کے نانا نے یہی وطروں والا عمل بتایا. آج تک کبھی درد پھر نہیں ہوا, نہ خون آیا ہے. آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بیت الخلاء کی دعا جو ہے یہ اس کے یہ فائدے ہیں. جو خواتین بچوں کو پیمپر ڈائپر اکثر باندھ کے رکھتی ہیں, گندگی بچے 8-8 10-10 گھنٹے گندگی ساتھ لیے پھرتے ہیں. ہاں اس سے شریر چیزیں, جنات چیزیں, شیاطین چیزیں. خنزیر جو ہے پخانے کو بہت شوق سے کھاتا ہے. کبھی کسی نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ یہ خبیث چیزیں پخانے کو کھاتی ہیں, تو اس سے بچے شریر چچڑے, بیمار, تکلیفیں, پریشانی مبتلا ہوتے ہیں. اگر تو ماؤں کو چاہیے اس کا استعمال کم سے کم کرنے اور اس دعا کا اہتمام زیادہ کریں. جی ایک مٹھی چنا بھنا ہوا ہو, ایک ایک دانہ کر کے کھانا ہے. یا رب کریم رحم یہ پڑھنا ہے ہر دانے پہ. مٹھی بھریں بھنے ہوئے چنے کی, یا رب کریم رحم ہر دانے پہ ایک ایک دانہ کر کے کھانا. گھٹنوں کے درد کے لیے, ہر درد کے لیے, کمر, گھٹنے, پٹھے, اور طاقت بھی جسم میں آتی. اگر کسی کا مال مویشی گم ہو جائے, مویشی مال گم ہو جائے, تو یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کثرت سے کہنے. میں نے 2 آدمیوں کو بتایا, انہوں نے پڑھا, ان کا مل گیا. چنبل کا علاج ہے کہ سرسوں کے تیل میں گھوڑے کے ناخن اچھی طرح ملا کے جلائیں اور پھر وہ لگائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی نہیں, 1 منٹ پہلے یہ کھڑے ہیں, ادھر کھڑے. پھر بتائیں. میں نے نہیں سنا, یہ میری غلطی, آپ کی نہیں. ہاں مصبر پیس کر دیسی انڈے کی زردی کے ساتھ لیپ بنائیں. 2 سے 3 دن میں ختم ہو جائے گا ماس کا پھٹنا. کس وجہ سے پھٹا ہو؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے, گر جائے, چوٹ ہو, جہاں بھی ماس پھٹا ہو, اندرونی بیرونی ماس پھٹا ہو. جی جی جی. فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ قدر, دوسری میں سورۃ کوثر 45 دن پڑھنے سے گیس, قبض بیماری ختم ہو جاتی, بواسیر بھی ختم ہو جاتی. جی کس کے لیے؟ ہیضے کے لیے چھوٹا پیاز 10-15 پتیاں پودینے کی ہوں اور پیاز ہو, اس کا پانی پلا کے نکال کے پلانے سے فوراً آرام آ جاتے ہیں. اور اگر پانی نہ نکالے تو اس کا طریقہ یہ ہے, خوب باریک پیس کے کوٹ کے اس کا پانی مسلسل پلائیں, یہ ابالیں, اس میں ملائیں تو آرام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ میں
उस सूं जिससे कड़वा तेल निकलता है, एक बड़ा चम्मच यरकान के लिए चबा के नहार मुंह चंद दिनों में ऊपर बड़ा प्याला पानी पी लें और चंद दिनों में वह ठीक हो जाता है। यरकान काला या पीला? जी, किस मुकद्दस हस्तियों की बारगाह में कहते हैं? आपने 2 साल पहले वजीफा बताया था, सूरत इखलास 2 तस्वीरें पढ़ के मुकद्दस हस्तियों की बारगाह में। फिर इसमें रूहानी सुकून भी मिला है, रूहानियत भी बढ़ी है और कारोबार के मसाइल भी हल हुए हैं। बस ये आखिरी है और नहीं उठेंगे। जी, कंडियारी तेल में जला के, आजकल उसका मौसम है, और बवासीर पे लगाई जाए तो ठीक हो जाता है। मैदे के अल्सर के लिए 1 चुटकी मुलट्ठी पिसी हुई पानी में डालकर 2-3 बार पिएं तो। जी, इजाजत? जी, ठीक है। अब मेरी बात सुने, आप बैठे, तशरीफ रखें। गुजारिश ये है, सुने जी, बैठे, तशरीफ रखें। है जी, किसको? कहते हैं उस दिन जो आपने अचानक कटोरे में पानी फेंका है, एक बंदा था, उसको जिन्नात जला रहे, सहरा में जिन्नात जला रहे थे, और बस आपका पानी फेंकना था तो वो ठंडा हो गया, उसका मसला हल हो गया और जिन्नात गड़ा भरा हुआ है और राहत मिल गई इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मेरी गुजारिश ये है, एक है कि आपके सवाल सारे के सारे, एक एक बंदे का सवाल, एक है कि ये सारी कबूलियत की घड़ियां, कबूलियत के लम्हे, कबूलियत की सातें, कबूलियत। और फिर एक बात याद रखिएगा, जिसके जिम्मे कोई रूहानी खिदमत लगी है, रूहानी खिदमत समझ रहे हैं? फिर कह रहा हूं, जिसके जिम्मे कोई रूहानी खिदमत लगी है ना, वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। तन मन धन उस पे लगा दे। इसको कहो चुप कर जाए जरूर। तन मन धन लगा दे बस उस रूहानी खिदमत में, और उसी से सारे मसले हल होते हैं, मुश्किलें दूर होती हैं, नाकामी। और आप वो हैं जिन्होंने आंखों से देख लिया है यहां आके, या नहीं देखा अभी, आंखों से देख लिया है यहां आके, क्या रब ने इज्जत, बरकत, सेहत और क्या कबूलियत और क्या झोलियां भर के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के खजानों से। तो ये नेमतें कदरदानों को मिलती हैं, आपने कदरदानी की है, अल्लाह और अता फरमाए। ये नेमतें कदरदानों को मिलती हैं, आपने कदरदानी की है, अल्लाह और अता फरमाए। और इंशाअल्लाह कदरदानी करते रहें, अल्लाह पाक अपने गैब के खजाने से देता रहेगा। बलगल उला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि
دے تبسم کی خیرات ماحول کو پنکھے چلا دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی دے تبسم کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے حشر میں منہ دکھائیں کہ کیسے تجھے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے کہ کیسے تجھے ہم سے نہ کر دکار امتی یا نبی زیست کے تپت صحرا پہ شاہ رب تیرے اکرام کا اپر برسے گا کب زیست کے تپت صحرا پہ شاہ رب تیرے اکرام کا اپر برسے گا کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال انسان کی بھیڑوں سے ابتر ہوا نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال انسان کی بھیڑوں
کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے پر دریا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنیاں نبی واہ واہ ہم کو درکار یا ہے نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے دیکھ لیتے طائف کی نغمہ گری دیکھ لیتے طائف کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے گریاں نبی دیکھ لیتے طائف کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے گریاں نبی بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میرے دل کو درد عطا کیا میرے دل کو درد عطا کیا مجھے درد والا بنا دیا میرے دل روبا تیرا شکریہ میرے دل روبا تیرا شکریہ میرا جینا مرنا بنا دیا بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع
خصاله صلو علیہ نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، مجھے کدے کی خبر نہیں، نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، مجھے کدے کی خبر نہیں، مجھے کدے کی خبر نہیں، پر تیرے نام کا وہ نشہ ہوا، تیرے نام کا وہ نشہ ہوا، مجھے سب نشوں سے بچا لیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ برکت دے، آپ آرام فرمائیں، تسبیحاں کریں، درود پڑھیں، ذکر کریں، اعمال کریں۔ السلام علیکم۔